آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ عز وجل۔ روی عن محمد بن منقدر انہ قال سمعت ابی یقول بینما سفیان الثوری یطوف اذ رأى رجلا لا يرفع قدما ولا يضع قدما الا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا هذا انك قد تركت التسبيح والتهليل واقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك في هذا شيء؟ قال من انت؟ عافاك الله فقلت انا سفيان الثوري قال لولا انك زاهد اهل زمانك ما اخبرتك عن حالي ولا اطلعتك على سري۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، ثور کہتے ہیں بیل کو، تو انسان اور بیل کیا مطلب؟ آپ مسجد میں تشریف لائے تو بھولے سے مسجد میں الٹا قدم رکھ دیا تو غیب سے ندا آئی، او بیل تجھے نہیں پتا میرے گھر کے آداب کیا ہیں؟ پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے کہ الٹا؟ تو ساری زندگی کہتے تھے میں ثوری ہوں، میں بیل ہوں۔ میں آپ مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور مطاف کے اندر تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ طواف کے دوران کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد ووالدیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ بے موقع ذکر کرے تو دوسرے بندے کو تعجب تو ضرور ہوتا ہے نا، اس وقت اسے تسبیح کرنی چاہیے تھی، اس نے تسبیح نہیں کی۔ تو درود شریف اس طرح پڑھ رہا تھا کہ قدم رکھتا درود شریف پڑھتا، اگلا اٹھاتا پھر درود شریف، اگلا رکھتا پھر درود شریف، اگلا اٹھاتا پھر درود شریف، قدم اٹھاتا جا رہا ہے رکھتا جا رہا ہے، ہر قدم پر درود و سلام، اور پڑھ کہاں رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کے اندر۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا ھذا انک قد ترکت التسبیح والتحلیل واقبلت بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل عندک فی ھذا شیء؟ تو اس گھر میں آ کر اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر رہا، اس کے حبیب پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے کہا راز بتانے کے لیے رازدار ہونا چاہیے، اور دل کر کی بات بتانے کے لیے دل ربا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں بتا دوں تم کون ہو بھائی؟
میرے معاملے میں دخل دینے والے تم کون ہو؟ میری مرضی میں دروشی پڑھوں جو کروں، آپ کون ہے بات کرنے والے؟ تو سیدنا سفیان ثوری نے فرمایا او کملیا لوگا انا سفیان ثوری، سفیان ثوری میرا نام ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے پتہ چل گیا ہے اس زمانے کے سب سے بڑے زاہد آپ ہیں، آپ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دل بر ہیں، دل ربا ہیں، اور میرے دل اور میرے راز کو سمجھنے کے آپ اہل ہیں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ پھر کہا جی سنیں، خرجت ووالدی حاجن الی بیت اللہ الحرام حتی اذا کنت فی بعض المنازل مرض والدی، میں اور میرا باپ دونوں حج پہ نکلے تو رستوں میں منزلیں ہوتی تھیں، جس طرح اسٹیشن ہے نا، ایسے اونٹوں کے لیے منزلیں، ایک منزل بھی پڑاؤ کیا، پھر سفر کیا، پھر پڑاؤ کیا۔ اب بھی مکہ اور مدینہ سے آپ جائیں نا تو رستے میں کئی اس طرح آتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، گاڑی چلاتے رہے پتہ ہوگا آپ کو، اللہ آپ کو پھر نصیب کرے وہاں جانا، آپ بھی وہیں پہ ہو، ہم بھی وہیں آ جائیں، پھر ہم بھی سارے وہیں پہ آ جائیں نا جی، ہاں حضور کی بارگاہ کے اندر۔ تو رستے میں اس طرح ہی آتے ہیں، اس طرح جو اسٹیشن، منزل، سکون کرنے کی جگہ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو یہ دوائی کھلائی، یہ پلایا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، لیکن صحت اچھی نہ ہو سکی۔ بالآخر میرے والد گرامی فوت ہو گئے۔ سفر تھا، منزل تھی، وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ فَاسْوَدَّ وَجْهَهُ، تو میرے ابو کا چہرہ جو تھا نا سیاہ ہو گیا، کالا سیاہ چہرہ ہو گیا۔ اب میرا ابا فوت ہو گیا تھا، میں کسی کو بتاتا کہ آؤ جنازہ پڑھتے ہیں، جب کالا سیاہ چہرہ ہو گیا میں کیا کرتا؟ ایک ہوتا ہے عام سیاہ، اسود کہتے ہیں بہت زیادہ سیاہ، حجر اسود بہت زیادہ سیاہ۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں میرے باپ نے کیا گناہ کیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وَغَطَّيْتُ وَجْهَهُ، تو میں نے پھر کسی کو بتایا نہیں، بلکہ میں نے چادر لے کر نہ اپنے باپ کے منہ پہ ڈال دی۔ میں نے کہا کہ اللہ راز بنائے، کوئی رستہ صاف ہو، لوگوں کو میں اکٹھا کروں، جنازہ پڑھیں، دفنائیں۔ کہنے لگا جی بس، وہ ان پہ میں نے کپڑا ڈالا، فغلبتنی عینایا فنمت حزینا، تو میری آنکھوں پہ آنکھیں بجھل ہو گئیں، نیند آنے لگی، میں غمگین ہو کے سو گیا۔ غم بڑا چڑھا کہ میرا باپ حج پہ جا رہے تھے، حج پہ بھی پہنچے نہیں ہیں، رستے میں ہی ہیں، یہ معاملہ ہو گیا، کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں بس میں جب سویا نا جی، فرأیت رجلا لم ارى احسن منہ وجہا ولا انظف منہ ثوبا، میں ایڈا سونا چہرہ ویکھیا ہے کہ کائنات دے سارے چند اس چہرے تو قربان ہو جاوے، ایڈا سونا چہرہ، ولا انظف منہ ثوبا، ایڈے چٹے سفید کپڑے سونے، دودھ وکرے۔ تو پھر جب قریب آتا گیا، ولا اطیب منہ ریحا، جب قریب آیا تو اس کے جسم سے کستوری کی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، وہ ہماری منزل خوشبو سے بھر گئی، چہرہ بھی سونا، کپڑے بھی سونے، جس میں جو خوشبو آئی جا رہی ہے۔ یرفع قدما ویدع اخرى، وہ قدم اٹھاتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، خوشبوئیں ساتھ آتی جا رہی ہیں۔ چہرہ کیا ہے، چاند، لاکھوں چاند بھی ہوں اس چہرے پہ قربان، اتنا خوبصورت چہرہ۔ کہتے قریب آ گیا، حتی دنا من والدی، میرے پاس نہ آئے، میرے والد کے پاس گئے، فکشف الازار عن وجہہ، میرے باپ کے چہرے سے چادر کو ہٹا دیا، سرکا دیا۔ میں ایسا گناہگار ہوں کوئی حد ہی نہیں ہے، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا۔
میں ایسا گناہگار ہوں کوئی حد ہی نہیں ہے، میت کو میرے دیکھنے آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ تو کہتے ہیں قریب آئے، میرے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو اپنا جو مبارک دست مبارک تھا میرے ابے کے چہرے پہ پھیرا، ایسے پھیرتے گئے، جب ہاتھ ہٹایا تو میرے ابے کا چہرہ 14ویں کا چاند کہتے چمک رہا تھا۔ پھر واپس جانے لگے فتعلقت بثوبہ، تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا، میں نے کہا اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے ہیں، مجھے بتا کے تو جائیں آپ آئیں کون، اور بات خواب کی ہے، خواب میں آپ دیکھیں آپ کا چہرہ چمک گیا ہے تو اٹھ کے چمکتا ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے۔ خواب میں آپ نے دیکھا آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ نیلے پہن کر سوئے تو صبح نیلے ہی ہوں گے، خواب ہی ہوتا ہے۔ تو کہتے میں چمٹ گیا، وقلت، میں نے کہا یا عبد اللہ من انت الذی من اللہ علی علی والدی، آپ کون ہیں جنہوں نے میرے والد گرامی پر کرم نوازی کی ہے، فی ارض الغربت، اس پردیس میں، قال اوما تعرفنی، فرمایا میرا تو ایڈریس پوچھتا ہی کوئی نہیں، میرا تو نام بھی کوئی نہیں پوچھتا، جنہ نہیں ڈٹھا وہ بھی ویکھن تو بعد کہتے ہیں حبیب آ گیا ہے، تے تینوں نہیں پتا میں کون ہوں، تو نہیں پہچاننا، میرے سے پوچھا نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ آخر لگا جی نہیں، فرمایا انا محمد بن عبد اللہ صاحب القرآن، میں وہ حبیب ہوں اللہ کا جس پہ قرآن اترا ہے، میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میری اماں کا نام آمنہ ہے۔ یہ کائنات میں 2 ماں باپ ہیں بس، ایک حضرت عبداللہ ایک حضرت آمنہ، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے تاجدار ہمارا بیٹا ہے، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی وہ ہمارا بیٹا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا بیٹا ہے۔ جب نماز پڑھتے ہو تو درود جب تک ہمارے بیٹے پہ نہ پڑھو تو ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، وہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری گودی میں پلا پیارا حبیب۔ فرمایا میں وہ ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا جی یہ پھر کیا معاملہ ہوا، میرے ابے کا چہرہ سیاہ کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ غلط لین دین کرتا تھا، عقیدہ ٹھیک تھا، عمل خراب تھا۔ یہ بازیں نشین رکھیں، اب سارا عمل کا زور، عمل نہیں عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک، عقیدہ خراب تو سارا کچھ خراب۔ عقیدہ ٹھیک تھا، عمل اس کا کوتاہی تھی، کوئی سودی لین دین نہیں کرتا، کوئی شراب کی محفلوں میں جاتا، کچھ بدکار لوگوں کے پاس بیٹھتا، کچھ جوئے والوں کے پاس جاتا، نالائق تھا۔ لیکن کانا یکثر الصلاۃ علیہ، اس کے نالائقی کے باوجود میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو پھر وہ پڑھتا تھا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آپ کیوں آئے؟ آپ تو بتائیں آپ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلما نازل بہ ما نازل استغاث بی وانا غیاث، فرمایا جب مشکل میں گھر گیا نا تو اس نے کہا مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں یہی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ آخر لگا قضا کی کر دی بھئی، اے قضا اور تھوڑے جے سا لین دے، یہ دی زندگی ہے انہوں تیاہ لین دے۔ جب بیماری وہ تکلیف گلے تک پہنچی، جسم پہ لرزہ طاری ہوا، تو میں نے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا میری داستان مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، اور یہ سفر میں بیٹھ کر دے رہا ہوں صدا، ہے یقین سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ، عشق کا رابطہ یہ سلامت رہے، میں نے مانا مدینہ بہت دور ہے۔ یعنی وہ نہیں تھا درود پڑھنے والا جو درود پڑھ کے کہتا نبی کو پکارنا ہی منع ہے۔ یہ درود پڑھنے والا کون تھا؟ جو کہتا ہے جہاں سے بھی آواز تو حضور سنتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر
جب پاؤں سن ہو گیا تو کہا یا محمد ہو. حضرت خبیب بن عدی پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے مکہ شریف کے اندر. آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا آئے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر. یا رسول اللہ وہ سلام دے رہے ہیں آپ کو. حضور مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، اور خبیب تجھ پہ بھی سلام ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ خبیب تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، کون سا خبیب، کہاں خبیب؟ فرمایا اس نے مکے میں کھڑے ہو کے سلام کیا، میں نے جواب دے دیا. تو جہاں کہیں سے بھی شاہ جی آگے لو پنکھے کے نیچے آ جاؤ، جہاں کہیں سے بھی امتی آواز دے حضور. اب دیکھیں القول البدی امام سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. آپ لکھتے ہیں ایک نمازی تھا، وہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. اس نے کہا بابا ایک بار کہتے ہیں، تم نے 3 بار کہہ دیا. کہنے لگا جب تک حضور کی بارگاہ سے جواب نہ سنوں نماز مکمل ہی نہیں کرتا، روزانہ کا میرا معمول ہے. اگر یہ شرک ہے پھر پوری دنیا مشرک ہے. سارے نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی. ایک میں نے دوتیاں ملا تو کہنے لگا جی نماز میں نا درود شریف پڑھنا سنت ہے. میں کہ سلام، کہتے وہ واجب ہے. میں کہ اللہ نے پتا سی نا تسی مستی کرنی ہے، اللہ نے واجب رکھیا ہے. او جڑا اٹھ وزن نہ چکے او دا گھٹنا بند دیندے نے پھر وزن پاندن اتے. تو پہلے کہنا نہیں ہے جائز کوئی نہیں، جو چیز نماز میں شرک نہیں نماز کے بعد بھی شرک نہیں. ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول. پوری امت اس پہ جمع ہے، پوری امت جمع ہے اس کے اوپر. اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. گھر والوں نے کہا اب کیا کریں؟ فرمایا یار طبیبو دور ہٹ جاؤ، نبض میری نو ہاتھ نہ لاؤ، مکھ یار دا ساڑیاں دواواں مدینے دیاں ہون گلیاں. آگے لگے چھڑو تسی بھائی جاؤ کم کرو تسی اپنا. اچھا جی. امام بصیری فرماتے ہیں کہ رات ہوئی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر استغاثہ پیش کیا اور یہ میں نے پڑھا مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پڑھتا گیا، حضور سنتے گئے. اور اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ. بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں. امام بصیری فرماتے ہیں میں سناتا گیا، حضور سنتے گئے، بڑے خوش ہوئے حضور. پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے خوش آ کر مجھے چادر عطا فرما دی. ورنہ بصیری یہ چادر لو. ابھی سویا ہوا تھا، جناب آنکھ کھل گئی، دیکھا تو گھر خوشبو سے مہکا ہوا ہے، بیماری ختم ہو گئی، چل پھر رہے ہیں. او بابا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، بارگاہ رسول میں حاضری ہو گئی. جب ادا مجھ سے نعت نبی ہو گئی، میں نے سمجھا میری بندگی ہو گئی. قافلہ سوچ کا جب مدینے چلا، میں یہیں ہی رہا حاضری ہو گئی. تو کہتے ہیں بس وہ پھر حاضری ہو گئی. دستک کو بھی بندہ کہنے لگا جی حضور میں نے نعت تے دیو. انہیں کہا جی کیڑی نعت؟ میں نے بڑیاں. انہیں کہا جی وہ جڑی سرکار کو رات سنائی تھی. وہ کہنے لگے وہ تو میں اور سرکار تھے. کہنے لگا ہم بھی اس محفل میں موجود تھے. تو بصیری پاک شفا یاب ہوئے. صحابہ کرام کو جب مشکل آئی تو انہوں نے بھی مشکل تکلیف کے عالم میں حضور کو پکارا. اور جب سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، بارش نہیں برس رہی تھی. مشکل کے وقت میں آپ نے بلال بن حارث موزنی کو بھیجا، حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام کرو، کہو استسقِ لأمتک یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت مر رہی ہے، ان کے لیے بارش کی دعا کریں. ام عائشہ کے دور میں بھی در رسول پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جس نے بھی پکارا حضور کو، سرکار نے اس کی صدا کو سنا۔ شواہد الحق کتاب ہے حضرت امام محمد بن اسماعیل یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں روم میں ایک شخص قیدی تھا، روم میں سارے چھوٹ گئے، اس کا باپ تھا نہیں، والدہ تھی۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ نا اپنے باپ کو، پیسے دو میں چھڑا کے لے جائے۔ کہا میرا ابو نہیں ہے، میری امی ہے، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آیا، کہتے کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا سرکار کا۔ کہا اپنے نبی کو بلاؤ، بلاؤ اپنے نبی کو، تمہیں چھڑوا کے لے جائے۔ کہتے ہیں باقی تانے تو مجھ سے سہے گئے لیکن سرکار کا تانا نہیں۔ آج رات معافی ہو رہی جی کیا سنیا معاف کر دو، رسول اللہ بار جو بکیا ہو وہ دی کڑی معافی ہے؟ گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں، گستاخ کی حمایتی کی کوئی معافی نہیں، چاہے وہ نفلہ پڑھ لے تے چاہے روزے رکھے تے چاہے نمازاں پڑھے، کچھ کر لے، گستاخ کی کوئی معافی نہیں اس رات۔ تو انہوں نے پھر 2:30 بجے رات کا ٹائم تھا، تو یہ جیل میں اٹھ کھڑا ہوا، مدینے والے پاس منہ کر کے نا آدھائے ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ آخر لگا حضور ہن تانے لوگ دین لگ پے نے، کوئی نگاہ کرم ساڈے ول بھی ہو سی کہ نہ، کدوں ساڈے دعا منظور ہو سن؟ کہتا ہے میں نعت پڑھ کے سو گیا، 4 بجے کا ٹائم تھا، میری بیرک روشن ہوئی، ایک نورانی چہرے والے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھر لے گئے، فرمایا یہ تیرا گھر ہے؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا جنہیں بلایا تھا وہی حبیب ہوں۔ تو چہرے کاڑے رہندے نے، سوراں دے چہرے کاڑے رہندے نے، سوراں دے منہ دکھاندے بھی کونی ہوندے، تالے مارنے۔ کھڑے ہے جی سور ایک بڑا بھونکدے سے سرکار دے بارے، جدوں مریا لاش نہیں کھائی، ماڈل ٹاؤن ایک سور مریا ہے، وہ حضرت امام حسین کو باغی کہتا تھا اور مولا مرتضیٰ کے خلاف بک بک کرتا تھا، مریا منہ نہیں دکھایا انہوں نے۔ اور ساڑھے بزرگ 100 سال بعد بھی قبریں جو پھٹیاں نے چہرے روشن سن انہوں نے۔ یہ میت ہے کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو عاشق ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر ماں نازلہ، فرمایا جب اس کو مصیبت آئی تو اس نے مجھے پکارا، فرمایا پھر جو مجھے پکارے تو میں اس کا مددگار ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس کا مددگار ہوں۔ کہتے ہیں بس میں جو حضور کو پکارتے ہیں، مددگار مانتے ہیں جو لوگ، کہتے ہیں پھر میں نیند میں تھا، فانتبہت، میری جاگ کھل گئی، میری آنکھیں کھلیں، وَإِذَا وَجْهُ أَبِي قَدْ أَبْيَضَ، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو عین چمکدا ہے جس طرح چودھری دا چند چمکدا ہوئے، مدینہ ہوئے چاہے وادی سینہ ہوئے، ہر جگہ میں درود شریف پڑھدا تے درود و سلام دی کثرت کرنے والے بندے دی دنیا وچ نجات ہے، آخرت وچ نجات ہے، قبر وچ بھی نجات ہے۔ درود شریف کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ دوسری بات، آج کی رات آپ اور میں ہم سب جمع ہیں، اور اس طرح جمع ہے کہ بس آج رات آئے اس کے بعد پھر کہاں آنا ہے۔ رمضان شریف میں جمع ہو گئے پھر گئے، پہلا عشرہ کو 5-7 روز پھر نمازی ختم، پھر آخری عشرہ جب آتا ہے 27ویں کے قریب تو پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے سامنے مردے دفن کیے، اپنے سامنے ہم نے خود دیکھا کہ ایک بندے کو دفنا کے آ رہے ہیں، عبرت نہیں آئی؟ کب آئے گی؟ جنازہ پڑھنے کے بعد نہیں آئی، کب آئے گی؟ کتنے لوگ تھے جو باہر کمانے کے لیے گئے، لاشیں واپس آئیں۔ ایک ہمارے ملنے والے دوست تھے، تو ان کی پھوپھو انگلینڈ میں رہتی تھی، میں نے کہنے لگا جی میری پھوپھو بڑی امیر ہے، تو ان کے بڑے حالات اچھے ہیں۔ میں کہ جی تیری پھوپھو تو ساڑی قبر ہے، کوئی فرق ہوئے گا؟ اگر کھرما پتی ہے اس کی اور میری قبر میں کوئی فرق ہوگا؟
قبر تو ایک جیسی آنی ہے، اس کی سونے کی بنی ہوگی. کہنے لگا نہیں نہیں جناب کی پہ کر دو، اللہ کے نام میں بڑا خرچ کرتی ہے، مسجدیں بنائی ہیں، فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے. چلو ٹھیک. اور ان کو وہاں بڑا پروٹوکول دیتے ہیں ان کو انگلینڈ والے، فلاں کرتے ہیں. میں کہ اس کے پروٹوکول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، پروٹوکول اگر ملے تو حضور کے غلام دے دیں. 1,70,00,000 بندہ پروٹوکول دے کے بھیجے، 1,70,00,000 پروٹوکول دے کے بھیجے حضور دی بارگاہ. اے تے دنیا وچ ملیا ہے. میرا ایمان کہندا ہے اور میرا وجدان کہندا ہے جدوں اگے پہنچے ہون گے نا جی، ملائکہ دی بارات کھڑی ہوئے گی اور اس دی قیادت امام الانبیاء کر رہے ہون گے. حضور فرمان گے تسی آکھیا سی نا کہ انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، یہ دیکھو ویل چیئر پہ بیٹھ کر میرے ناموس پہ پہرا دے کیا گیا. اگر انہوں نے اپنے سفیر کو واپس نہیں بلایا، ان کا سفیر دفع نہیں کیا، تو ہم نے اپنے سفیر کو بلا کے اعزاز عطا فرما دیا. یہ غلامی اور رسول ہی کام آنی ہے. ایڈا لمبا سفر ہے، کوئی لمبا سفر نہیں گا. کون کہتا ہے زمین سے پہلا آسمان جی 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلا آسمان دوسرا 500 سال کا فاصلہ ہے. میں کہ اے ساڑھے فاصلے نے، عشق کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر عشق میں فاصلہ ہے تو پوچھو علم الدین شہید سے، ایک قدم انارکلی میں تھا دوسرا جنت میں. پروان کہا اس محفل میں ہے قابل رشک اے اہل نظر، ایک لمحے میں پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور چل بھی بسا. ایک لمحہ ہوتا ہے. غاجد القیوم صاحب کراچی والے، انہیں گستاخ کو مارا تو جب جج کے سامنے پیش ہوا نا تو جج نے کہا اے تو کہہ دے میں بے ہوش سی، میں بیڑا دیتی پھردا سی، میں کوئی شراب پیتی پھردا سی، میں کوئی نشہ کیتی پھردا سی، میں تینوں غلط ملت کر کے چھڑ دینا. غاجد القیوم ایسے سر کھڑا کیا ایسے کر کے، کہنے لگا ساری زندگی بے ہوشی میں رہا، ہوش تو آج آیا ہے. یہی تو لمحہ تھا ہوش والا جب حضور کے ناموس پہ میں نے پہرا دیا ہے. میری ساری زندگی بیکار گئی، یہی زندگی ہے بس. علم الدین شہید کو انہوں نے کہا تھا نا کہ تو کہا میں نہیں ماریا، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا علم الدین تو توہین عدالت کر رہا ہے. غازی صاحب نے فرمایا تمہیں توہین عدالت برداشت نہیں اور مجھے توہین رسالت برداشت نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشق ہو. ہم تو دنیا میں آئے بس، اور کیڑا عشق ہے تھوڑا. گستاخ نال جفیاں نے، بے ایمان نال جفیاں نے، سرکار کے دشمن کے ساتھ جفی ہے، اہل بیت کے دشمن کے ساتھ جفی ہے، صحابہ اکرام کو بھونکنے والے کے ساتھ جفی ہے. یہ آج رات کا پیغام ہے، جب تک اللہ رسول کے دشمن کو دشمن نہیں بناؤ گے اس وقت تک تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ. آپ نے فرمایا یہ سارا کہ تو نے اپنے لے کے میرے لیے کیا کیا تو نے؟ میرے دشمن سے منہ موڑ سکا ہے؟ پیو دے دشمن زندگی ساری نہیں بولدا، وہ دکان تو سودا نہیں لینا. میرے پیو کا دشمن ہے تو نبی کے دشمن سے نہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے تے ساڑھے حضور جا کو سونا کہنا آتے جائے ہائے کو سونا دکھاؤ. اور میں تو انہوں پتہ دی گل دس دیا آج، جدرو آؤ ادھرو آؤ ادھرو آؤ ادھرو آؤ، جدرو دا دل جاوے آؤ، جتھو نماز تو آؤ، زکاة تو آؤ، حج تو آؤ، کعبہ تو آؤ، قربانی تو آؤ، اعتکاف تو آؤ، سیام تو آؤ، قیام تو آؤ، سجدے تو آؤ، تلاوت تو آؤ. جتھو آؤ گے اگے حضور نے، اگے حضور کڑے نے. حضور تو بغیر کچھ ہے نہیں تے حضور نہ جاری لا. ہاں جی. اور میں تو دس دن آج میں بے ادب دی نشانی کی ہے، حضور دی شان بیان کرنی شروع کر دو. جدا چہرہ بجھ جاوے منافق ہے، ہن ویکھو دروشی اوپر تے اٹھ جاندے نے، دوڑ لا دیندے نے. بھائی درود پر دوڑ کس بات کی ہے؟ کیا تم حضور کو نہیں مانتے؟ کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا نبی علیہ السلام کا؟ خدا کا خوف کرو یار. دشمن کے ساتھ، دشمن رسول کے ساتھ اور دشمن صحابہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. وہ 3 خلفاء کو بھونکیں اور ہم جفیاں ڈالے جا کے ان کی شادی بیاہ میں جائیں. او جی کوئی گل نہیں، خاندان جو ہویا
ایسے خاندان پہ لعنت ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کو بھونکتا ہے، اور ایسے خاندان پہ بھی لعنت ہے جو حضور کی اہل بیت کو بھونکتا ہے۔ ہم اسی خاندان کا احترام کریں گے جو نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کا احترام کرے، حضور کی ذات کا احترام کرے۔ ابھی تک آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ کون سا ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا سودا ہر دکان تو لے لینا بندہ نہیں، چن کے کریانہ اتھو لینا ہے، کپڑا اتھو لینا ہے، دہی پلے دیکر پتا ہے فلان جگہ سے ملتے ہیں۔ ساڑھے ملنے والے ایک دوست ہیں راشد بھائی اپنے بٹ صاحب کی بڑا بٹ صاحب مدثر اللہ اللہ عمر دراز فرمائے، بڑا پکا ٹھٹا سنیے ماشاءاللہ، ایسا پکا ٹھٹا میں نہیں ویکھیا نا بیٹا وہ نے کہا بھائی نکل جاؤ 2 نمبر بندے جنازے تو صرف عاشق رسول کھڑے رہنا بس بھجو تو سارے۔ بٹ صاحب کہتے تھے جی میں مغل پورے سے سائیکل پہ آتا تھا لکشمی چوک میں بٹ سویٹ سے وہ سموسے لینے کے لیے، اچھے سموسے بناتا ہے، سموسے کے لیے بھی دکان کا پتہ ہے، چاٹ کی دکان کا بھی پتہ ہے، ہر جگہ سے نہیں لیتے، کریانہ بھی ہر جگہ سے، پیٹرول بھی ہر جگہ سے نہیں ڈلواتے، دین ہر جگہ سے لے لیتے ہیں۔ ہمارے استاد مکرم قبلہ بابا جی سرکار مدت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولوی صاحب اب اسی بندے کا دین بچے گا جو عالم دین سے جڑ گیا، جو صحیح عالم دین سے جڑ گیا اس کا دین بچے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں کہ سرکار ہے کی گل ہے، میں دیکھ لو قبر میں سوال ہویا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اگلے سوال کی لوڑ ہے، اگلے سوال کی کیوں لوڑ ہے، وہ دی لوڑ ہی کون اگلے سوال دی دے، دین میں سارا کچھ نہیں آ جاتا۔ پڑھو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تمام رسولوں میں ایمان بات تو آ گئی، اللہ کی توحید، رب کون ہے، اللہ ہے، ختم ہوئی بات۔ دین کیا ہے، اسلام، اسلام میں سارا کچھ آ گیا۔ پھر یہ 2 سوال کے بعد تیسرا سوال پھر رہا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اوے اب تو باتیں کر رہا ہے، یہ بتا میرے حبیب کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ کہنے والے جو کہیں گے امام احمد رضا کہیں گے میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف گنتے تھک گئے، حضور دی ابرو دی تعریف کرنا، پھر اکھاں دی تعریف کرنے لگ پہ، پھر لبہائے مقدس دی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پھر بینی مبارک کی تعریف، پھر آپ کے دست مبارک کی تعریف۔ جب تھک گئے نا تو پھر آکھنے لگے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حضور آپ کی خوبیاں گنی نہیں جا سکتی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کہوں تجھے۔ حضور ہے، تو حضور نے اگر بے وفائی کی تھی معافی نہیں کی، کوئی شب برات نہیں، کوئی شب قدر نہیں دے۔ دشمن رسول نہ دشمنی لازم ہے، دشمن رسول نہ کرے سارے سر دا تاج ہے، سرکار کا نام لکھا ہو اس کا چہرہ بگڑ جائے وہ مومن ہے، درود شریف سرکار پہ پڑھیں تو بولا بگڑ جائے اس کا چہرہ وہ مومن ہے نا۔ اور میں تعظیم اگر نجد بھی کرتا ہے تمہارے دل سے، اعلیٰ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو جتھے بھی جانا ہے کہ حضور نے، قبر دا پہلی منزل ہے، ایتھے کون نے، حضور، اگے جا کے کیڑی جگہ ہے، پل صراط، اتنے کون کھڑے نے، حضور، اگے چلو میزان، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا باری ہو بصیر، کہ آج تو میزان پہ بھی سرکار تشریف لائے ہوئے ہیں، میزان پہ بھی حضور کھڑے نے، پل صراط پہ بھی حضور کھڑے نے، حوض کوثر تھے حضور، مقام محمود، اولین اور آخرین جہاں سارے جمع ہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اتنے بھی حضور، محشر وچ بھی، قبر وچ بھی، نماز آخر السلام علیکہ ایھا النبی جو، حضور خطبے وچ، اذان وچ، اقامت وچ، قبر رکھن لگے گے بسم اللہ وعلی ملت
تبھی سرکار دا ذکر جتھے جاؤ حضور کھڑے نے تو بندے کھڑے ہوئے مالک ہم تو اتنی نیکیاں لے کے آئے ہیں, ہم نے یہ عمل کیے وہ کیے. فرمایا وہ ساری نیکیاں اپنے پاس رکھو, میرے حبیب کی ابرو کے اشارے سے جنت ہے. اور آگے فرماتے ہیں تیرے صدقے میں مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. حضور جس دن اچھوں کو چھلکتے ہوئے جام ملے نا مجھے ایک بوند دے دے. میں کہ امام احمد رضا نو حضور اے اسی بخشے جاواں گے سارے حضور دے کہن نال؟ انہوں نے کہا لاؤ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, میں کیا اور میرے گناہوں کی حقیقت کتنی ہے, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تے حضور نال پیار کرو. ابو بکر صدیق تے کیسے دے قیامت والے دن جی میں نے حضور واسطے ماریا گیا کہ میرے سر دے بال بھی اتر گئے, میرا منہ تو نک پتہ نہیں جیسے منہ کتھے نک کتھے. میں سارا مال لے کے حضور نہ ٹر پیا, سارا مکہ دشمن سی سرکار نے میں پیچھے ٹر پیا. اور یہ بازیں نشین کر لیں, رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, اور رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں ٹل لا لو تسی پترو, تہاڈی حکومتاں تہاڈے تخت و تاج مٹ جان گے, میرے نبی کا ذکر باقی رہے گا. اور جنہیں گساخی کی تھی تھپڑ بھی پہ گیا انہوں, جتی بھی پہ گئی, ایک تلوار رہنی وہی پہ جائے گی. تو حضور دا عاشق گردن اتارے گا, ضرور اتارے گا. آج رات ایتھے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسی ناموس رسالت واسطے کی کیتا ہے, اسی حضور کی عزت کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے دکان میں کہا جی مرزائی کا داخلہ کرتے, لو جی انسانیت بھی کچھ ہوتی ہے, مرزائی دکان میں نہ ہے, یہ کو کرنے والی بات ہے بھلا. اور مرزائیوں کو آگے, اور یار میری بات سنو, ان کی پشت بنائی کافر کر رہے ہیں. قبلہ صوفی اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہمارے اسجد میاں ہیں یہ رضا اکیڈمی والے, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے ہیں صوفی صاحب کی بات سنایا کرو. صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا آپ اکیلے جاتے تھے, کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں, کچھ نہیں, اور بڑے دلیر آدمی تھے. یہاں کے وہ پڑے ہوئے ہیں, یہ آپ کے اچھرا کے پڑے ہوئے ہیں, مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وہ. تو صوفی صاحب کسی نے کیا جی تسی کوئی اگے پیچھے کوئی سیکورٹی گارڈ رکھو. فرمایا جے پیچھے جیڈا بڑا ہاتھ ہوئے نا وہ وڈا کٹ کے ٹرے. انہوں نے کہا کی گل ہوئی؟ فرمایا وہ پیچھے ابو جہل دا ہاتھ تھے تے میرے سر تے میرے آقا دا قدم, میں ان کو کچھ کر سکتا ہے, ضرورت کسی دی بھائی. تو حضور کا ذکر, حضور کا چرچا رہے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے, یہاں رہو گے. دنیا کی ہر بات میں اختلاف ہے, موت میں اختلاف ہو, سب کو پتہ ہے موت نے آنا ہے, اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. میں ایک دوست کے پاس گیا تو وہاں پہ نا وہ کراچی کی تیاری کر رہے تھے کوئی پروگرام کی, تو ان کے ساتھ ان کا جو چیلا تھا نا لڑکا طالب علم, وہ جناب چھری کے اوپر نا اخبار لپیٹ کر رکھ رہا تھا. میں کہا چھری کتنے کرنی تمہیں, کو بکرا ذبح کرنا تجھے؟ کہتے ہیں رستے میں ہم امرود کاٹیں گے نا, سیب کاٹ کے کھائیں گے. حضرت صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اچھا پیسٹ بھی ساتھ میں, مسواک بھی, تولیہ بھی, قلم کاغذ بھی. کہتے لکھنا کچھ پڑ جاتا ہے, چھوٹی کینچی, میں کینچی کتنے کرنی تو بھائی؟ کہتے ہیں مچھ بڑھ جاتی ہے تو چھوٹی کرنی پڑتی ہے وہاں پہ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, صابن بھی ہے, فیس واش بھی ہے, اتنا کتنا. ایک ہفتے کا ٹور ہے, ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو آپ نے 10 دن تیاری کی, تو جہاں جا کے واپس ہی نہیں آنا. سلطان عبد المالک بن مروان اللہ والے کے پاس آیا, کہنے لگا جی ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں, آخرت کو پسند نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کسی گھر میں اندھیرا ہو جاؤ گے, جہاں نہ چارپائی ہو, نہ منجی, نہ بیٹھنے کی جگہ, سارا جناب کھولے ٹوٹے پجے سارے, گٹر بہنا ہوئے, جاؤ گے؟ کہنے لگا نہ. انہوں نے کہا تم نے دنیا کو آباد کیا ہے, آخرت کو ویران کیا ہے, تبھی تم کہتے ہم نے نہیں جانا. اگر تم آخرت کو آباد کرتے نا تو تم کہتے ہم آج جا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی, جب سرکار کا وصال ہوا زندگی ساری مسکرائے نہیں,
جب فوت ہونا وقت آیا نا فرمایا نویں کپڑے لے آؤ، نویں کپڑے پائے، خوشبو لائی، فرمایا میں نے مبارکباد دو، سارے مبارکباد دو، کس چیز کی؟ انہیں کہہ دو اکھ بند ہوئی تو حضور مل جان گے، انتظار تھا یار کا، مسکرائے، فرمایا غدن القى الحبۃ محمد حزبہ، آج ہماری کل حضور سے ملاقات ہو جائے گی اور سرکار کے یاروں سے ملاقات ہو جائے گی کل۔ یہ کون؟ تو ایک بندہ ہے، کہنے لگا جی بابا جی، ہاں جی، کہنے لگا جی کوئی موت کا علاج بتا دیں، موت ہی نہ آئے۔ فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ اوکی، آپ نے فرمایا موت کا علاج یہ، اللہ کو راضی کر لو، بلے شاہ اسم مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ ایک بزرگ تھے ملتان کے، ان کا نام تھا شاہ گردیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہ گردیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال کے بعد جو مرید آتا بیعت ہونے کے لیے ہاتھ باہر نکالتے بیعت کرتے، ملے شاہ سمرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ اور ہم دنیا کتنا دل دادا ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا ایک بکری مری ہوئی ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی 1 روپے میں سے خریدے گا؟ کوئی لیتا ہے؟ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، 1 روپے کا بھی کو لے گا؟ فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، فرمایا نانا حضور اتنا گندی، آپ نے فرمایا دنیا اس سے بھی گندی ہے، تم اتنا دنیا پہ عاشق ہو گئے، اتنا فریفتہ ہو گئے۔ کتنے چہرے تھے جو قبروں کے اندر چلے گئے، اپنے ساتھ آپ نے خود دفنائے۔ واسق باللہ ایک بڑا امیر کبیر خلیفہ سی، بڑا امیر، گھر کے باہر زنجیریں سونے کی لٹکائی ہوئی ہیں، سونے کے قلعے گاڑے ہوئے ہیں، ساری ساری رات کھکا کھکا ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، تاش ہو رہے ہیں سارے۔ او جب آخری وقت آئے نا تو کھڑکی کھول کے منہ باہر نکال کے کہتا ہے اے وہ ذات جس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے حال پر رحم کر جس کی بادشاہی کی آج شام ہو گئی۔ تو آج کی رات یہ پیغام اپنے دل میں بٹھا لیں کہ 5 گانہ نماز باجماعت پڑھنی ہے ہم نے، جو پچھلے گناہ ہو گئے ان کی معافی اللہ سے مانگ لیں کہ مالک اس کی کوتاہی کی معافی کر دے، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، اس پہ پکا اپنا ذہن بنا لیں، اور خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی میں ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا میرے مالک اپنے محبت کرنے والے بندے مجھے بھی دکھا دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے داؤد لکام پہاڑ ہے، وہاں پر میرے محبت کرنے والے بندے رہتے ہیں، وہاں جاؤ اور ان کو جا کے پوچھو روٹی نہیں مانگتے۔ ہائے ہائے، عاشق روٹیاں کی منگن، عاشق کی کپڑے منگن، عاشق کی دوائیاں منگن، نہ دوائی مانگتے ہو، نہ روٹی مانگتے ہو، نہ گھر مانگتے ہو، کیا ہے تمہیں؟ حضرت داؤد پاک گئے، انہیں سلام کیا، وہ دوڑ گئے، اور پیچھے آپ نے فرمایا رکو گل دے سنو، اللہ کا پیغام لے کے آئے، تسی کتے بھجے جا رہے ہو، رکو ادھر۔ رک گئے، کی پیغام ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا میں پیغام یہ لائے ہوں، اللہ فرمایا تسی روٹی نہیں منگتے، نہ کپڑے منگتے ہو، نہ دوائی منگتے ہو، نہ گھر منگتے ہو، پریشانی مبتلا ہو، کی مسئلہ تانوں؟ حضرت داؤد پاک فرماتے ہیں ان کی ٹھوڑیاں سینے سے لگی ہوئی تھیں اور آنسو بہہ رہے تھے ٹپ 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 ٹپ۔ ہر رابعہ بصری 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی روزانہ، 1000 رکعت، خاتون ہو کے۔ کسی نے کہا اس لیے کہ جنت مل جائے؟ فرمایا نہ، اس لیے پڑھتی ہوں کل حضور میرا نام اعمال لے کر دوسرے نبیوں سے کہیں کیا تمہاری امتوں کے اندر کوئی ایسی خاتون ہے جو 1000 رکعت نفل پڑھتی ہو، میری وجہ سے میرے حضور کا سر بلند ہو جائے فخر سے، میں اس لیے پڑھتی ہوں۔ تو جناب سینے تھوڑی سے لگے ہوئے ہیں، اور جب رابعہ بصری قبر کے اندر گئی نا، فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ میں کہ تو آئے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے آسمان دو۔ فرمایا پہلے آسمان زمین دا فاصلہ کن ہے؟ آکھنے لگے جی 500 سال۔ کہ جی تو میں زمین تے آئی ہاں؟ انہوں نے کہا 1.5 گز۔ انہوں نے کہا تو رب بھولیا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا تو 500 سال دا راہ گزر کے آ رہے ہو، رب نہیں بھولیا؟ میں 1.5 گز تھلے میں رب بھول گیا؟ اللہ سے پوچھو بندی مانتا ہے کہ نہیں؟ بس اللہ کے پاس گئے، فرمایا میری بندی ہے، سوال نہیں کرنا اس سے۔ جی یہ ہے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اگر یہ بات نہیں پر تو ہے بھی کچھ نہیں۔ تو داؤد پاک نے دیکھا ان کی آنسوں اور ٹھٹری ہوئی آواز اور سینہ جو ہے اندر کھول رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی میں نے جو تمہیں کہا ہے
تو انہوں نے روتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں کہا پیارے داؤد اگر اللہ کہتا ہے کچھ مانگو نا تو پھر اللہ سے کہو مالک جو وقت غفلت میں گزر گیا اس کی معافی کر دے، جو غفلت میں وقت گزر گیا اس کی معافی کر دے۔ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، لوئے لوئے پانڈا پر لے کڑیے یہ دودھ پانڈا پر نہ، شام بئی بر شام محمد کر جاندی نے ڈرنا وما علیہ الا البلاغ۔ درود و سلام نے